عمران خان صاحب کے ایک پرانے کھلاڑی تبدیل ہو گیا ہے. یہ ایک زمانے میں جہانگیر ترین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے تھے. میں ان کے ساتھ کم از کم کو 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ضرور کرنا چاہوں گا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں کے رہنے والے لوگوں کا درد محسوس نہیں ہوتا. بس سنم ہو از سنم جاوید. سنم جاوید پی ٹی آئی کی صرف ایک ورکر تھی. دیٹس اٹ. ڈالر 25 روپے کم ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ ڈالر آج تک اتنا کم نہیں ہوا. یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے کیونکہ اس ریٹ کے اوپر ڈالر مل ہی نہیں رہا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک تو عمران خان صاحب کے ایک پرانے کھلاڑی کو آپ سے ملائیں گے جو تبدیل ہو گیا ہے. ویسے تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر تبدیلی لانی تھی لیکن ان کا کھلاڑی تبدیل ہو گیا ہے. وہ کون ہے میں اس کی ساری تفصیلات, ویسے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن یہ والا کھلاڑی جو ہے نا بڑا ایک اہم کھلاڑی ہے اور میں بتاتا ہوں کیوں. میں خاص طور پہ اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں. دوسرا, کشمیر کے اندر آج سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ کچھ سینئر صحافی جس میں حامد میر صاحب شامل ہیں, آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں, مظہر عباس, وسعت اللہ خان صاحب, یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک ہال کے اندر. اس واقعے کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی شیئر کریں گے لیکن اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے واقعے کی جو ہے وہ ہم رپورٹنگ کر سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ ایکچولی ڈیٹیلز ہیں کیا. سب سے پہلے البتہ میں افسوسناک طور پہ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی. وہ پریڈکشن جو ہے وہ کافی حد تک سچ ثابت ہو رہی ہے اور اس کا تعلق ہے ڈالر کے ساتھ. آج سے 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا مختلف چینلز کے اوپر جو ہے بریکنگ نیوز چل رہی تھی. ڈالر 25 روپے کم ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ ڈالر آج تک اتنا کم نہیں ہوا. ایک دن کے اندر 290 روپے, 200 اور جی انٹر بینک کے اوپر ریٹ آ گیا 295 روپے, 300 روپے, 292 روپے. جس کا جہاں دل کر رہا تھا وہ چینلز جو ہیں وہ بریکنگ نیوز چلا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جو میرے ریگولر ویورز ہیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے کیونکہ اس ریٹ کے اوپر ڈالر مل ہی نہیں رہا. تو جو چیز ڈالر اتنے کی مل ہی نہیں رہی تو اس کا آپ کیا کریں گے. فار ایگزامپل مطلب اگر گاڑی مہران گاڑی ہے اور اس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہران گاڑی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے, 5 لاکھ روپے کی ہوگی, تو 5 لاکھ دی مہران لب کے بھی تو دیو. وہ جب تک ایک چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی تب تک اس کا ریٹ نہیں طے ہوتا. ریٹ اس کا طے ہوتا ہے جب آپ چیز ایکچولی جا کے خرید سکیں, آپ کے ہاتھ میں یوں کر کے وہ چیز آ سکے. تو اب آج جو ہے کیا ہوا ہے کہ جب تک مارکیٹ کلوز ہو رہی تھی تو اب اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو دیا جا رہا ہے کرنسی ایکسچینج والوں کی جانب سے وہ 308 روپے کا ریٹ جو ہے اب دینا شروع کر دیا ہم لوگوں نے. تو یہ 285, 86, 87 سے جو خبر چلنا شروع ہوئی تھی وہ اب 308 پہ پہنچ گئی ہے. یہ 308 کا بھی ڈالر اس وقت نہیں مل رہا. چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایون ریٹ یہ کوٹ کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ جا کے ان کو کہتے ہیں جی دیو 308 دا, تو 308 کا بھی ڈالر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو رہا. یہ مطلب صورتحال ہے. سو اس لیے میں اس کو بلیو کرتا ہوں کہ اس کا وہی ریٹ ہے یعنی کہ 312, 13, 14 روپے یا 15 روپے. ایون مجھے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی نہیں مل رہا ڈالر کا. یہ صورتحال ہے. سو تھوڑا سا ضروری ہے کہ آپ کو فیکٹ چیک جو ہے نا وہ ضرور آپ کو کروایا جائے. اچھا جی, اب آ جائیں عمران خان صاحب کے پرانے کھلاڑی کی طرف. اچھا, یہ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر فرحان ورک. بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے. وہ لوگ جو ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں وہ تو ڈاکٹر فرحان ورک کو جانتے ہوں گے. ڈاکٹر فرحان ورک جو ہے وہ ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے سوشل میڈیا پلیئر تھے. مطلب اس حد تک بڑے پلیئر تھے کہ کسی کی ٹرولنگ کروانی ہو, کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلوانا ہو, یہ میں پی ٹی آئی کے دور کی بات کر رہا ہوں جب وہ پی ٹی آئی میں تھے, تو تسی ڈاکٹر فرحان ورک کو کال کرنی ہوتی سی. یہ ایک زمانے میں جہانگیر ترین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے تھے اور جہانگیر ترین کے گھر کے بیسمنٹ کے اندر جو وہ آفس بنے ہوئے تھے نا, یہ وہاں سے بیٹھ کے یہ پورا ان کا سوشل میڈیا سیل جو ہے یہ بیٹھ کے آپریٹ کرتا تھا. اور ڈاکٹر فرحان ورک اس کے ایک بڑے اہم کھلاڑی ہوا کرتے تھے. بیچ میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ, اور یہ میں ان کا وہ دور بتا رہا ہوں جب یہ صحافیوں کے اوپر, لوگوں کے اوپر لفافہ ہے, بک گیا ہے, یہ لبڑم جبڑم یہ سارا کچھ ادھر سے سٹارٹ ہوتا تھا. اب یہی کام بعد میں اظہر مشوانی اور ان لوگوں نے پکڑ لیا جو آج کل ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر فرحان ورک جو ہیں یہ اس زمانے میں بہت بڑے پلیئر تھے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ایون دو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی تھی کہ نہیں ڈاکٹر فرحان ورک ہمارے میں سے نہیں ہے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ ڈاکٹر فرحان ورک جو تھا وہ ایکچولی پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی زیادہ تگڑا تھا. مطلب اس کی اتنی ریچ تھی اور اتنے اس کے لوگ تھے جو وہ کام کرتے تھے. بیچ میں اس کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو گیا, ٹویٹر نے اس کو بند کر دیا. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد مطلب میرے خیال میں 2, 2.5, 3 سال کے بعد شاید یہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہوئے اور آج کل کافی ایکٹیویٹڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ
وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ان کے اگینسٹ اب ٹویٹس کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یار آپ کتنا غلط کر رہے ہیں اور ماضی میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں, ہمارے تجربے سے سیکھ لیں. آپ لوگ اپنے فیوچرز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اپنی پڑھائیوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ان لیڈروں کے پیچھے کچھ نہیں ملنا. وچ آئی تھنک اس کے میری نظر میں اگر میرے ہاتھ میں ہونا تو میں پورا ڈاکٹر فرحان ورک کا ایکچولی ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہوں گا. سلیم صافی صاحب نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ہے. میری نظر میں اگر شاید اینکر ہوتا, ہر اینکر کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس ٹاپک کو کتنا ٹائم دینا چاہتا ہے, لیکن ڈاکٹر فرحان ورک کے ساتھ میں خود ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہوں گا اور میں ان کے ساتھ کم از کم کو 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ایک پوڈ کاسٹ ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ سلیم صافی صاحب شاید ڈیجیٹل میڈیا کی پریزنس کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں پہچانتا ہوں. میں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, تو بہت سی چیزیں ایکچولی میرا خیال میں کور نہیں ہو سکیں سلیم صافی صاحب کے اس انٹرویو میں جو ایکچولی ہو سکتی تھیں, ڈاکٹر فرحان ورک کو بٹھا کے ہو سکتی تھیں, ڈسکس کیا جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ کیا بھی ہے, جو باتیں سامنے آئی بھی ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ بیسکلی میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ لونڈے لپاڑوں کو ایکسپوز کر رہے تھے. ڈاکٹر فرحان ورک نے اس انٹرویو کے اندر لونڈے لپاڑوں کو ایکسپوز کر رہے تھے کہ لونڈا لپاڑا آپریٹ کس طرح کرتا ہے. میں بار بار یہ لفظ جو استعمال کرتا ہوں نا, اس کے پیچھے ڈاکٹر فرحان ورک نے بہت اچھی زبردست باتیں کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے ڈاکٹر فرحان ورک نے کہا کہ جی ماضی کے بارے میں جب وہ پی ٹی آئی کے لیے کافی ایکٹیو تھے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا زیادہ سے زیادہ فوکس نیٹ ورکنگ پر ہوتا تھا. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ والنٹیئرز کو ساتھ میں لائیں. جس طرح آج یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سارے پیڈ لوگ ہیں اور پیسے لے کے کام کیا جاتا ہے, تو ہم نے یہ نہیں کیا تھا. ہم نے عام آدمی کو عمران خان کا نظریہ بتانے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جوڑتے گئے. ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس واٹس ایپ گروپوں میں والنٹیئرز کی تعداد 2000 سے زائد تھی اور ان لوگوں سے ہم پراپر کیمپین چلواتے تھے. یہ کیمپین بھلا کیا کیمپین چلتی تھی؟ کیمپین پتہ کیا ہوتی تھی؟ مطلب ٹک کر کے میسج کر دیں, لو جی آج انہوں نے گالاں کڈنیاں شروع کر دو. وہ چاہے صحافی ہے, چاہے وہ اپوزیشن سے اس وقت آپ کی مطلب مخالف جماعت سے تعلق رکھتا ہو, بلاول بھٹو ہو, مریم نواز ہو, شہباز شریف, نواز شریف, جس کو بھی ہے آپ جی رگڑ دیں ان کو. یا پھر اگر آپ نے کسی کے اگینسٹ گندے ٹرینڈ چلانے ہیں تو اس کا ایک ٹرینڈ کا ہیش ٹیگ ایک بنتا تھا کہ لو جناب اس کے اوپر آج جو ہے نا سب نے بیٹھ کے ٹویٹیں کرنی ہے. وہ کوئی بھی غلاظت سے بھرپور بھی ہو سکتا تھا, وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور آپ اس کے اوپر یہ اے جڑے والنٹر ہے کسی نے اے کام کرتے سن بہ کے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خان صاحب سے ہمارا انٹریکشن ہوا, خان صاحب سے سلام دعا شروع ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جتنے رہنما تھے انہوں نے اپنی اپنی سوشل میڈیا ٹیمز بھی بنائیں اور 2016 تک تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اتنا مؤثر ہو چکا تھا کہ اس کے مقابلے میں نون لیگ نے ایک واحد کوشش کی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک سائبر کرائم لا لے کر آئے تھے کہ اس کو روک سکیں. اپنا سوشل میڈیا اس کے بعد انہوں نے شروع کیا. سلیم صافی صاحب نے سوال کیا کیا باہر کے امریکہ برطانیہ کے سوشل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا؟ فرحان ورک نے کہا کہ ایک ان کا سینٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے جو ان کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کا ہوتا ہے, اور پھر کچھ ہوتے تھے والنٹیئرز. ہوتا یہ تھا کہ جو آفیشیل میڈیا سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس ٹیم کے لوگ والنٹیئر گروپ میں بھی ہوتے تھے, اور یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ, یہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ والنٹیئر سے کراتے تھے تاکہ ان کا کبھی بھی نام نہ آئے. یہ آپ کو میں نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ سارے کے سارے جتنا ان کا ہیڈ لوڈا لپاڑا اور جتنے بھی ہے کسن, یہ سب کے سب یہ کام کرتے تھے. یہ خود کبھی کچھ نہیں کرتے تھے. یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل میڈیا پیجز سے یا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا فیس بک اکاؤنٹ سے ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے. یہ لوگوں سے کرواتے تھے کہ جی کڈو انہوں نے گالا کریں, تصویریں ان کی فوٹو شاپ, وہاں سے یہ گندگی پھیلائیں. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے, جو میں بار بار کہتا تھا نا کہ اس شخص نے, عمران خان نے, جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا ہے, ان کی برین واشنگ جس طرح کی ہے, ان کو جس گندگی کی طرف لگایا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے شاید اس شخص کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. کیپ آن لسننگ, آگے بھی سنتے جائیے یہ کیا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی اسی ٹیم کے لوگ والنٹیئر گروپ میں بھی ہوتے تھے. اور اچھا آگے سلیم صافی صاحب نے کہا کرواتے تو ان سے تھے, لیکن کیا اس میں عمران خان اور باقی قیادت کی شے حاصل ہوتی تھی؟ فرحان ورک اس پہ ہنسے. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو سوشل میڈیا والوں نے کیا ہو اور اوپر قیادت نے نہ بولا ہو. مختلف صحافیوں کو, عمر چیمہ صاحب کو جو القابات دیے گئے وہ سوشل میڈیا نے تو نہیں دیے, وہ تو اوپر ٹاپ قیادت سے ہی آتے تھے نا. یعنی کہ بیسکلی یہ جو گندگی آ رہی تھی, پرنالہ اوپر لگا ہوا تھا, پرنالہ جو تھا وہ اوپر لگا ہوا تھا, وہاں سے یہ گندگی اوپر سے نیچے ٹرانسفر ہوتی تھی اور ان لوگوں کو. اور عمران خان صاحب اس پہ ہمیشہ بڑا فخر کرتے تھے, میری سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, یہ یہاں سے گندگی ٹرانسفر ہوتی تھی.
اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ اس ڈرٹی کام میں، سلیم صافی صاحب نے کہا اس ڈرٹی کام میں، اس گالم گلوچ بریگیڈ میں کون کون لوگ تھے؟ افتخار درانی وغیرہ کے علاوہ زیادہ تر لوگ کون تھے؟ فرحان ورک نے کہا جی پوری جماعت سوشل میڈیا بیانیے پر چلتی تھی، اس لیے ان ساروں کو بیچ میں کچھ نہ کچھ کردار ہوتا تھا، جیسے شیریں مزاری صاحبہ کا اپنا ہوتا تھا، یہاں پر جو مختلف سیلز بنے ہوئے تھے ان کا اپنا کردار ہوتا تھا، فواد چودھری صاحب بعد میں آئے، انہوں نے بھی کافی عرصے تک چلانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان، اظہر مشوانی، یہ سارے بھی، یعنی پورے کا پورا جماعت کا ہی بیانیہ ہوتا تھا جو جماعت کے گرد وہ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کریں، ٹرول بھی کریں، اور جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہ بھی پھیلائیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ کس طرح آپریٹ ہوتا تھا؟ پھر ان سے سوال ہوا پھر آپ نے خان صاحب کو چھوڑا کیوں، یہ کام کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی فرحان ورک نے کہا بنیادی طور پر جب ان کی حکومت آئی تو اتفاق سے حکومت کے ابتدائی کچھ عرصے میں مجھے ایک اسائنمنٹ ملی کہ آپ نے بزدار صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ان کا سوشل میڈیا دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں جب پہلے دن بزدار صاحب سے ملا مجھے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، بڑے بڑے ہوش آ گئی سی، اور میں اس کے بعد اس پورے معاملے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا، اور میں پارٹی کے بیانیے سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر 9 مئی کی سازش کامیاب ہو جاتی تو انہوں نے چھاتی تان کر کہنا تھا کہ میرے ورکروں نے بہت کمال کیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب نے کہا سوشل میڈیا پر ان سب کو سب سے زیادہ سپورٹ امریکہ، برطانیہ، انڈیا جیسے ممالک سے ہوتی ہے۔ فرحان ورک نے کہا خان صاحب تھیوری کے بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن جب پریکٹیکل آ جاتا ہے تو اس کے وہ ماہر نہیں ہیں، تو ان کو ہم ایک مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈلیوری کے اوپر پروفیشنل نہیں مان سکتے انہیں۔ بہت سے ایسے ٹاپک جیسے اسلاموفوبیا ہے، اس کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ٹاپک نہیں، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے اسلاموفوبیا بہت بڑا ٹاپک ہے۔ خان صاحب اس طرح کے چند ٹاپکس کی بات کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی طرف انگیج کر کے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے اوورسیز ہیں وہ خود کو ان کے ایجنڈے کے ساتھ جڑا ہوا پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا وہ ان کی باتوں سے بہت مختلف تھا، اس لیے یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمیشہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں کے رہنے والے لوگوں کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ سب کی بات نہیں میں کر رہا، بٹ میجورٹی آف دیم، یہ لوگ باہر ہوتے ہیں، ان کے لیے دور سے جو ہے نا دور کے ڈول سہانے ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا زبردست تقریر کر دی ہے، خان چھا گیا، یونائٹڈ نیشن وچ گیا، کیا زبردست اڑا کے رکھتا ہے۔ بھائی یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ تھا میں کی کراں، یہاں پہ مجھے یہاں پہ آسانیاں چاہیے نا۔ ایتھے تو انہیں عثمان بزدار نو چڑھا کے رکھیا ساڑھے تے، یہاں پہ تو ہمارے سروں کے بلا کے عثمان بزدار کو بٹھا دیا، تو میں یونائٹڈ نیشن کا کی کراں پھر؟ اصل مسئلہ تو یہاں پہ تو آپ نے فیاض الحسن چوہان کو ترجمان بنایا ہوا تھا پنجاب حکومت کا، یہاں پہ تو علی امین گنڈا پور ہے، علی امین گنڈا پور نے لے جاؤ یونائٹڈ نیشن، انہوں نے کہا بھائی نا سوغات تسی رکھ لو۔ تو یہ فرق تھا عمران خان ابراڈ اینڈ عمران خان ان پاکستان، زمین آسمان کا فرق تھا ان دونوں کے اندر، یہ وجہ تھی۔ آگے اس کے بعد انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کا پروجیکٹ تو 2010 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا، تو یہ جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکنگ تھی، ٹریننگ وغیرہ، ہمیں تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور آئی ایس پی آر بھی ایک ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے۔ کیا آپ کو بھی کوئی ایسی چیز نظر آئی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت طاقتور بن گیا؟ تو فرحان ورک کہتے ہیں آپ نے 2018 والے واقعات دیکھے ہوں گے، جب کشمیر کا الحاق ہوا، بھارت نے جو سارا کچھ کیا، اس سے کچھ عرصے پہلے تک آئی ایس پی آر نے ضرور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہم تصویر دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ آئی ایس پی آر جاتے بھی تھے اور ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ چونکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ زیادہ ہے، والنٹیئر زیادہ تھے، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس وقت کوشش یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو انگیج کر کے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی ایک سیاسی لنکیج تھی تو لوگ وہ سیاسی لنک ضرور نکالتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ویڈیو ایک خاص جماعت کے حق میں بنائیں گے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ کوئی ایک ویڈیو ایک خاص جماعت کے حق میں بنائیں گے تو اس کو جب اوورسیز سپورٹر دیکھیں گے تو اس کے زیادہ پیسے آئیں گے۔ اب 9، 10 اور 11 مئی کے دوران ایک ریٹائرڈ میجر صاحب، میرا خیال میں مجھے لگ رہا ہے عادل راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، جن کا اب اکاؤنٹ ہی بند ہو گیا ہے، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جعلی خبریں دے کر کمایا، یہ فرحان ورک صاحب کلیم کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے عادل راجہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی پاکستان میں ہوا ہے۔ تو حیرت سے سلیم صافی صاحب کی آنکھیں کھلی 1 کروڑ روپیہ اتنی دیر میں؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی بہت سے، اب یہ سننے والی بات ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو ایسی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ایک جماعت کے حق میں، اور ان کا ریونیو 1 کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 30 لاکھ، 40 لاکھ کے حساب سے بن رہا ہے۔ امریکہ اور اوورسیز میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو یہاں سے 10 گنا زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ اگر میں آج تحریک انصاف کی حمایت شروع کر دوں تو میں 20 سے 30 لاکھ ماہانہ آرام سے نکال سکتا ہوں۔ پاکستان میں میرے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ۔
اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو سمجھدار ہیں, چیزیں جانتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو غلط خبریں بتاتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس کا پورے پاکستانی معاشرے کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے. میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے جو سابقہ گناہ ہیں اس سے توبہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا. اب آپ کو یہ جو تھوڑی سی بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے سمجھاتا ہوں. یہ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر چونکہ پی ٹی آئی کا ینگسٹر جو ہے, جس کو 10 سال لگا کے آپ نے اس ذہن کے اوپر لے آئے نا, آج جب آپ اس کے حق میں ویڈیو کرتے ہیں نا تو اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں. یہ کئی ایسے لونڈے لپاڑے, یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جو بیسکلی یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. یہ جو بھاگے بھاگے جاتے ہیں نا, وہ سنم جاوید سے جا کے سنم جاوید کا انٹرویو, سنم جاوید بتاؤ نا کہ یہ کیا ہوا, پھر کیا ہوا. بس ہو از سنم جاوید. سنم جاوید پی ٹی آئی کی صرف ایک ورکر تھی, دیٹس اٹ. کوئی ایم این اے نہیں, کوئی ایم پی اے نہیں, کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں, کوئی وہ پارٹی کی کوئی آفس ہولڈر نہیں تھی. لیکن چونکہ بولتی زبردست تھی, وہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں اور اگلے کو لتاڑ کے رکھ دیتی تھی. ہر لونڈا لپاڑا جا کے نا مائک لے کے انہوں کو پہنچ جاتا سی. اور اس طرح کے اور بہت سے کانٹینٹ جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی اسی لیے کریٹ ہو رہے تھے, ایزی وے. نہ صحافت کرنے کی ضرورت, نہ ریسرچ کرنے کی ضرورت, بس در عمران خان کے پیچھے لگ جاؤ تسی. اور یہ تو میں چھوٹے لونڈے لپاڑوں کی بات کر رہا ہوں نا, چھوٹے لیول کے جو لونڈے لپاڑے ہیں. اور جس طرح ہوتا ہے نا, ایک اے ایس آئی ہوتا ہے تو سب انسپیکٹر ہوتا ہے, یہ سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی لیول کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ان لونڈے لپاڑوں کے اندر بھی درجے ہیں. ایک ایس ایچ او لگ گیا, ایک ڈی ایس پی لگ گیا, ایس پی لگ گیا, ایڈیشنل آئی جی لگ گیا, آئی جی لگ گیا. اب وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کس کو آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی ان لونڈے لپاڑوں کا مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی گیمیں کھیلتے رہے ہیں. آپ جا کے اٹھا لیجیے, بالکل میں شرطیہ کہہ رہا ہوں, اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. یقین کیجیے میں پاکستان کے ٹاپ 3-4 ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو عمران خان کے حق میں ویڈیوز کر کے 1 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے بناتے رہے. اور وجہ صرف ایک کہ یار عمران خان کے حق میں بات کرو گے نا تو ویورشپ بہت زیادہ آئے گی. صحافت جائے بھاڑ میں, بس تم نے ایک کام کرنا ہے, ایک گولڈن فارمولا ہے, اس کے لیے تعریفوں کے پل باندھ دو. عمران خان بے شک جھوٹ بولے, یو ٹرن لے, فضول الزام لگائے, ایسی باتیں کرے جو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, ڈزنٹ میٹر. تمہارے ویوز آنے چاہیے, تمہارے ڈالر آنے چاہیے, تمہیں پیسے ملنے چاہیے. اور چونکہ اس کا پھر ایک دوسرا فائدہ بھی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اوورسیز جو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے, جو انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہے یا امریکہ کے اندر بیٹھا ہے یا کینیڈا کے اندر بیٹھا ہے, جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کا پر منٹ ویو وہ زیادہ ہے, اس کا ریٹ زیادہ ہے. آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو اس شخص کو جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کو نسبتاً پیسے کم ملتے ہیں. لیکن وہی ویڈیو امریکہ میں کوئی بیٹھا ہوا شخص دیکھے گا نا تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. اسی طرح یہ یوٹیوب نے ہر ملک کے جو ہے وہ مختلف ریٹ سیٹ کیے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ایک وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, بیرون ملک مقیم پاکستانی بہت بڑی مارکیٹ ہے, کیونکہ وہ ویسے ہی انے واہ عمران خان کے سپورٹر ہیں. یہاں سے آپ ویڈیو, ایک لڑکی نہیں آئی تھی, وہ ایک لڑکی جو تھی وہ جو کہتی تھی عمران خان, وہ انگلینڈ والی, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ یہی کہتی تھی نا, میں تو یوٹیوب کے اوپر دیکھتی ہوں سارا کچھ. بس تو آپ ان کو کانٹینٹ دیتے جائیں عمران خان کی سپورٹ میں, پی ٹی آئی کی سپورٹ میں, تو پیسے بنائی جاؤ, بس دھڑا دھڑ پیسے بنائی جاؤ. آپ کو ارریسپیکٹو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا فائدہ بہت ہو رہا ہے. میں بلکہ چاہوں گا کہ یہ جتنا پرو پی ٹی آئی یوٹیوبر ہے نا, اور میں ان کو خود ریکویسٹ کروں گا, میرے بھائی ذرا پچھلے 5 سال کی ارننگز نکال کے لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ نے کتنا پیسہ بنایا ہے, کتنا پیسہ بنایا. آج بھی ایسے یوٹیوبر ہیں جو آج پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر بیٹھ کے ہی ماشاءاللہ یوٹیوب سے اتنا پیسہ بنا رہے ہیں کہ ان کو چینلوں میں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں سے بیچارے بڑے بڑے ڈاکٹر جاتے ہیں, انجینئر جاتے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, بیچارے ٹیکسیاں چلا رہے ہوتے ہیں, ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں باہر جا کے. لیکن آپ یہاں پہ ایسا پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. اور تو اور آپ دیکھیں نا, شہباز گل نے بھی یہی کام سٹارٹ کر لیا. وہ پڑھاندہ سی بہ کے انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے, یوٹیوب کھولو, اور اس سے زیادہ بہتر پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ کون بنائے گا. ظاہری بات ہے وہ تو خود پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے. تو لاکھوں کے اندر ویوز آئیں اور ہزاروں کے اندر ڈالر بنائیں اور کروڑوں روپے بنتے ہیں پاکستانی, اس سے بہتر اور کیا ہے. تو یہ ہے وہ سائنس جس کے پیچھے اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ہم نے بھی میں آج آپ کے ساتھ بات شیئر کروں کہ ہم نے بھی 2.5 سال پہلے تقریباً
میں نے اکتوبر 2020 میں اپنا یوٹیوب چینل جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا. ہم نے اس وقت جب سٹارٹ کیا تھا تو تھوڑا سا ہم نے مارکیٹ کو, یہ جو بھی یوٹیوب کی پوری مارکیٹ ہے, اس کو بیٹھ کے ہم نے اینالیٹکلی چیک کیا. تو ہم نے دیکھا یار یہ جو اتنا پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ بن رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو ہمیں تب پتہ لگا یار اس کے فائنینشیل گینز کتنے زیادہ ہیں, اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے فائنینشیلی. اب وہاں پہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا ڈائلیما تھا, میرے لیے بھی ایک پوائنٹ تھا یار میں بھی بہ جاؤں اس کے ساتھ ہی. آج اگر میں بھی بہ جاؤں اس کے ساتھ تو میرے پاس بھی یہاں پہ 3 لینڈ کروزریں کھڑی ہوں گی, 2 باڈی گارڈز کی میرے پاس گاڑیاں ہوں گی, فارم ہاؤسز میرے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر صحافت کس طرح کی جائے, صحافت کے بارے میں کیا کروں گا میں. آج کم از کم میری نظر میں چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو, جو جہاں غلط ہوگا میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. لیکن یہ چیز آپ کو ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں نظر آئے گی. یہ وہ ناک کی سیل میں چلتے ہیں کیونکہ ایم آبجیکٹو ایک ہے, ڈالر بنانے, ڈالر, بس دیٹس اٹ. یہ فرحان ورک جو ہے نا, فرحان ورک, یہ پوری میری نظر میں بلکہ اسی ویلاگ کے ذریعے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا فرحان ورک کو کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اے پوڈ کاسٹ ود ہم. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو ڈو اے پوڈ کاسٹ ود ہم. یہ پوری ایک کیس اسٹڈی ہے کیونکہ یہ شخص آپ کو اس پورے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیٹ اپ کے بارے میں جو بتا سکتا ہے کہ یہ آپریٹ کس طرح ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے کس طرح پورا نیریٹو اس معاشرے میں پھیلا, اور یہ جو لوڈا لپاڑا ہے اس نے کن فائنینشیل گینز کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کی. یہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.